اٹھ وارث شاہ کہ تو قبراں وچوں بول تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول۔ ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نو کہن۔ اٹھ درد منداں دیا دردیا تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں بچھیاں تے لہو دی پری چراب۔ دوستو، یہ امرتا پریتم کا لکھا ہوا وہ نوحہ ہے جس نے 1947 کے پنجاب کی درد بھری کہانی کو لفانی کر دیا ہے۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع بھی 1947 کا پنجاب ہے۔ آج ہم ایک کہانی کا ذکر کریں گے، ایک کتاب اور ایک فلم کا ریویو ہوگا۔ دوستو، میرا نام ہے حسن محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب دوست چینل۔ 20ویں صدی جہاں سائنسی ایجادات اور انسانی زندگی کو پرآسائش بنانے کے حوالے سے مقبول ہے، وہیں اس صدی میں چشم فلک نے انسان کے اندر چھپے وحشی درندے کے مذموم عزائم کا نظارہ بھی کیا۔ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ عالمی جنگیں اسی صدی میں لڑی گئیں، جس کے نتیجے میں کروڑہا جانیں ضائع ہوئیں اور ان گنت شہر تباہ و برباد ہوئے۔ شاید ہی کرۂ ارض پہ کوئی قوم ایسی ہو جو اس صدی کے ان واقعات سے متاثر نہ ہوئی ہو۔ ایسا ہی ایک واقعہ 1947 میں برصغیر پاک و ہند میں پیش آیا۔ اس واقعے کو عمومی طور پہ تقسیم ہند اور خصوصی طور پر تقسیم پنجاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو میری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اثرات جو ہیں وہ آج تک جاری و ساری ہیں، بلکہ میری رائے میں اس واقعے کے جو اثرات ہیں ان کے تمام پہلوؤں کا ابھی تک ہمیں مکمل طور پہ ادراک بھی نہیں، مگر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ تو ہم سیاسی پہلو کو نہیں دیکھتے، آج ہمارا موضوع انسانی پہلو ہے، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دوستو، اردو ادب میں اس موضوع پہ بہت کام کیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب کی یا خدا سے لے کے عبداللہ حسین کی اداس نسلیں تک ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے اندر تمام پہلوؤں کو، تمام انسانی پہلوؤں کو اچھے سے کھل کھل کر بیان کر دیا گیا۔ لوگوں کی درد بھری کہانیوں کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا، ناولوں کی صورت میں، قصوں کی صورت میں، رپورتاس کی صورت میں، مگر اور اسی طرح باقی مقامی زبانوں میں بھی کام ہوا ہوگا۔ پنجابی کی شعراء آفاق نظم تو میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں سنا دی ہے، مگر انگریزی کے اندر مجھے کوئی خاص قابل ذکر کام اس حوالے سے اول نہیں ملا، مگر پھر مجھے موقع ملا یہ کتاب ناول پڑھنے کا۔ اس کا نام ہے ٹرین ٹو پاکستان، اور ناول بائی خوشونت سنگھ۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک تصوراتی گاؤں کی جس کا نام منو ماجرا ہے، اور یہ 1947 کے پاک و ہند کے مجوزہ بارڈر کے پہ واقع ہے۔ یہ ایک عام پنجابی گاؤں ہے جس کے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اور اس سے متصل دریائے ستلج کے اوپر ایک پل ہے جو ریلوے کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ گاؤں جیسے عام پورے پنجاب کے باقی گاؤں ہیں، اس کے اندر سکھ اور مسلمان آپس میں امن و آشتی کے ساتھ، برادرانہ تعلقات کے ساتھ بستے ہیں۔ گاؤں کے اندر ایک گردوارہ ہے، ایک مسجد ہے، اور تیسری قابل ذکر بلڈنگ جو ہے وہ ایک ہندو بنیے کا گھر ہے جس کا نام لالا ہے۔ تو اس گاؤں کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ڈکیت بھی رہتے ہیں۔ ایک ڈکیت ہے جس کا نام ہے جگا سنگھ، اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسا رہتا ہے اور تھانے کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ تو کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں موجود جو ہندو بنیا ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے، اور بظاہراً الزام جو ہے وہ جگہ پہ لگ جاتا ہے، جبکہ بعد میں اشکار ہوتا ہے کہ اس کے تو جو اصل
مجرم ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو خیر یہ جو جگہ کریکٹر ہے یہ ایک مسلمان جولاہے کی بیٹی کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، اور وہ جولاہا جو ہے وہ اس گاؤں کا امام مسجد بھی ہے۔ تو جگہ ایک بیڈ کریکٹر ہونے کے باوجود اب گاؤں کے اندر ہی موجود رہتا ہے، اور کوئی ڈکیتی وغیرہ سے اجتناب کرتا ہے جب سے وہ اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے۔ تو خیر یہ گاؤں کی زندگی چل رہی ہے۔ اتنے میں 1947 کے جو دنگے فساد ہیں وہ زور پکڑ لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی وہ دنگے جو ہیں وہ اس گاؤں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور پھر دکھایا گیا ہے کہ کیسے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں سرکاری حکام کو، اور کس طریقے سے وہ امن قائم کرنے کی کاوشیں کی جاتی ہیں۔ ایک اس کہانی کا کریکٹر ہے جو مجسٹریٹ ہے اس ضلع کا، اور وہ اپنے آپ کو ان دنگوں کے دوران اس گاؤں میں پاتا ہے، اور پھر اس کے کندھوں پہ یہ سارا بوجھ آ جاتا ہے کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ تو وہ اپنی سمجھ اور تدبر سے اس مسئلے کا حل نکالتا ہے، اور اس کا ایک ڈائلاگ ہے اس میں جو شیکسپیئر کی مرچنٹ آف وینس سے مستعار لیا گیا ہے کہ ٹو ڈو گریٹ رائٹ ون ہیز ٹو ڈو لٹل رانگ۔ تو وہ بظاہر کچھ غلط فیصلے کرتا ہے جو عادلانہ نہیں ہوتے، مگر اس کے پیچھے منطق اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ امن امان کی صورتحال قائم کرنے کے لیے ضروری فیصلے ہیں۔ تو خیر اس میں پھر یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے مجبوراً ریفیوجی کیمپ میں لے جایا جاتا ہے، جہاں سے پاکستان فوج ان کا انخلاء کرتی ہے پاکستان کی طرف، اور جب وہ انخلاء کی تیاری ہوتی ہے اور منو ماجرا سے ٹرین گزرنی ہوتی ہے، تو اس گاؤں کے جو بیڈ کریکٹرز ہیں، سکھ بدماش جو ہیں، وہ تیاری کرتے ہیں کہ اس برج کے اوپر ایک رسا باندھ دیا جائے، تاکہ جب ٹرین گزرے اس کے نیچے سے تو ٹرین کے اوپر 300-400 لوگ جو موجود ہیں وہ رسے سے ٹکر کھا کے گر جائیں، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کی خبر آخری وقت پر جگہ سنگھ کو مل جاتی ہے، اور جگہ کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس ٹرین کے اندر اس کی محبوبہ وہ جولاہے کی بیٹی بھی موجود ہے۔ تو وہ آخری لمحے میں برج پہ پہنچ کے اپنی درانتی سے اپنی جان کی فکر کیے بنا وہ رسا کاٹنے لگتا ہے، اور آخر اس کے جو سکھ ساتھی ہیں وہ گولیاں مار دیتے ہیں، مگر وہ رسا کاٹ کے جو ٹرین پاکستان کو جا رہی ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ بحفاظت طریقے سے وہاں سے ٹرین گزر جاتی ہے۔ دوستو یہ ایک کہانی ہے، ایک ناول ہے، حقیقت نہیں ہے اس میں، مگر جو اس وقت کے حقائق تھے ان کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر کرتا ہے یہ ناول۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا یہ ناول آپ پڑھیں، اور اگر آپ ناول نہیں پڑھ سکتے، جیسا کہ عام طور پہ لوگ کتابیں پڑھنے سے اجتناب کرتے ہیں یا عادت نہیں ہوتی، تو اس پہ بہت ہی خوبصورت فلم بھی بنائی جا چکی ہے، اور خوش قسمتی سے وہ پوری کی پوری یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ آپ ٹرین ٹو پاکستان فل مووی کر کے سرچ کریں یوٹیوب پہ، تو وہ آپ کو یقیناً مل جائے گی۔ 2.25 گھنٹے کی مووی ہے، اور آپ باقی اس مووی کو انجوائے کریں گے۔ تو ابھی تک میرے پاس یہی تھا اس کتاب کے بارے میں بتانے کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو آخر میں کبھی کبھی میں یہ میسیج دیتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔